ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین سورۃ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ان سے ملے نہیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے، غالب ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشہ وصہیب سابق الروم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربوں میں سبقت لے جانے والا میں ہوں، یعنی کل قیامت کے دن ایمان اسلام میں سب سے پہلے کون ہے، تو وہ سب سے پہلے نمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سبقت لے جانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل فارس کی جب باری آئے گی، ایران والوں کی، کہ ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں، تو وہ ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حبشہ والوں میں جب سب سے پہلے ایمان کی بات آئے گی، تو ان میں سب سے پہلے سر فہرست نام ہوگا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اہل روم، اہل یورپ کی جب بات آئے گی، تو ان میں سب سے پہلے سر فہرست نام ہوگا جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام کو اپنے سفر کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واقعہ سنایا۔ زیادہ تر یہ جو روایات ہیں یہ مسند احمد میں، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کا، ہم بہت بڑے ذمہ دار تھے، اور ہمارا جو آتش کدہ وہ اپنا ہی تھا، اور میری ڈیوٹی یہی ہوتی تھی کہ صبح شام میں نے آگ کو جلائے رکھنا ہے۔ تو ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری لگائی کہ میں نے کسی کام کے لیے جانا ہے، تو تم جو ہے وہ کھیتوں وغیرہ کی نگرانی کرنا۔ تو جب میں راستے میں جا رہا تھا تو وہاں پر میری نظر جو ہے ایک گرجا پر پڑی، عبادت گاہ تھی۔ تو میں وہاں چلا گیا، ان کے پاس بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات انہوں نے بیان کیے، مجھے باتیں اچھی لگیں۔ تو میں اپنے جس کام پہ مجھے والد صاحب نے بھیجا تھا، تو مجھے وہ بھول گیا، میں نے اس طرف میں گیا ہی نہیں۔ جب میں شام کو واپس گھر آیا تو والد صاحب نے پوچھا بھئی آج کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تو اس طرح جو ہے نا ایک عبادت گاہ مجھے نظر آئی تھی، میں نے وہاں پر سارا دن گزارا ہے، اور مجھے تو ان کی باتیں بہت اچھی لگی ہیں۔ تو والد نے کہا کہ ہمارا جو دین ہے نا ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی آگ کی جو ہم پرستش کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، تو تم کن چکروں میں پڑ رہے ہو؟ تو میں نے جب تھوڑا اصرار کیا تو والد صاحب نے مجھے بیڑیاں ڈالی اور مجھے باندھ دیا، قید کر دی۔ تو میں نے لوگوں کے ذمہ لگایا کہ اگر کوئی قافلہ آئے نا، تجارتی قافلہ آئے، تو اس کا مجھے پتہ بتانا ہے۔ تو آخر کار ایک دن قافلہ آیا، تو میں نے اپنی بیڑیاں وغیرہ توڑوائیں اور ان کے ساتھ وہاں سے میں نکل کھڑا ہوا۔ تو پھر راستے میں مختلف راہبوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہی، اور میں حق کی جستجو میں چلتا رہا۔ تو بہت زیادہ مشکلات، پریشانیاں، تقریباً 6500 کلومیٹر سفر بنتا ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ہے، اپنے شہر، اپنے گاؤں سے لے کر، اصفہان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک۔ اور آخر میں جس راہب سے ملاقات ہوئی، جس عالم سے ملاقات ہوئی، تو اس نے بتایا کہ مجھے جب اس کی جو ہے موت کا وقت قریب آیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے آپ کوئی رہنمائی کریں کہ اب میں دین سیکھنے کے لیے حق کی جستجو میں نکلا ہوا ہوں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کھجوروں والی بستی میں اگر کسی طریقے تم یثرب میں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، وہاں پر ایک اللہ کے
آخری پیغمبر نے آنا ہے، اور ان کی 3 علامات اس راہب نے ان کو بتائیں کہ وہ ایسے اللہ کے رسول ہوں گے کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، یعنی خود اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ میرے پاس کافی ساری گائے تھی، بکریاں تھیں، تو ایک بنو کلب کا عرب کا قبیلہ تھا، قافلہ تھا، چل رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے یہ سارا کچھ لے لینا، اور مجھے یہ جو کھجوروں والی بستی ہے یثرب، وہاں تک مجھے تم نے پہنچانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مجھ سے سارا مال انہوں نے ہتھیا لیا، اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ تو اس یہودی کا بنو قریظہ کے خاندان سے ایک یہودی چچا زاد بھائی تھا، وہ ایک دن آیا اور اس نے کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو، تو اس نے مجھے وہاں سے خریدا، اور اب اس کا کھجوروں کا باغ تھا تو اس نے مجھے اپنے کام پہ لگا دیا، میں کھجوروں کے باغ میں اس کی نوکری کرنے لگا، غلامی کرنے لگا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو ایک شخص اس کا چچا زاد بھائی آیا یہودی کا، اور آ کر کہنے لگا کہ اہل عرب کا کھانا خراب ہوا پڑا ہے، ایک شخص آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے پیچھے سارے چل پڑے۔ میں کھجور کے درخت پر تھا اور میرے بس میں نہیں تھا کہ بس میں جو ہے نا نیچے گر جاؤں۔ میں تیزی سے نیچے اترا تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ جو یہودی میرا آقا تھا، مالک تھا، اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے کہا تمہارے اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے۔ تو میں پھر اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ آخر کار مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی، تحفے تحائف وغیرہ، تو میں لے کر پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ جناب میں آپ کے لیے یہ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا جو کچھ بھی تھا وہ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا، اس میں سے خود کچھ نہیں استعمال کیا۔ تو میں نے کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ جب دوبارہ پھر مجھے موقع ملا، میرے پاس کچھ چیزیں اور اکٹھی ہو گئیں، تو پھر میں گیا تو میں نے جا کر پیش کی وہ چیزیں، اور میں نے کہا کہ جناب میں یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی استعمال کیا، صحابہ کرام کو بھی دیا۔ تو میں نے کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہوگی۔ تیسری دفعہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت جو ہے وہ مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان میں ایک صحابی کی تدفین کے موقع پر موجود تھے۔ تو میں آپ کے پیچھے ہو کر آپ کی جو ہے وہ چادر کسی طریقے ایک سائیڈ پہ ہو، اور میں پیچھے سے ہو کر جو ہے نا آپ کی مہر نبوت کو دیکھنے لگا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور اپنی چادر ایک سائیڈ پہ کی، تو میں نے مہر نبوت دیکھ لی۔ تو میں بیٹھ گیا اور میں نے اس کو چومنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پھر ساری سفر کی جو تنگیاں پریشانیاں تھیں وہ میں نے سنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارا تمہارا جو سفر کا واقعات ہے نا، میرے ان صحابہ کو بھی سنایا کرو، تاکہ ان کو قدر ہو کہ کتنی دور سے چل کر تم آئے ہو اور تم نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری اور مجھ تک پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ کہ سلمان اپنے آقا کے ساتھ، مالک کے ساتھ معاملہ طے کر لو آزادی کا، کوئی اس کے ساتھ کرو بات چیت کہ وہ تمہیں کس شرط پہ آزاد کرتا ہے، کیا لیتا ہے تم سے، کیا معاوضہ لے گا۔ تو اس کے ساتھ میرا معاملہ طے ہوا کہ 300 درخت کھجور کے میں نے لگا کر اس کو دینے ہیں، پنیری تیار کر کے، باغ تیار کر کے دینا ہے، اور 40 اوقیہ سونا دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ تو کوئی جو ہے وہ 10 درخت لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 30 لایا، کوئی 5 لایا۔ اس طرح جب جو ہے وہ 300 درخت میں نے تیار کر لیے، پنیری میں نے تیار کر لی درختوں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب درخت لگانے کی باری آئے گی مجھے بلانا، میں خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے درخت اپنے ہم آپ سزم کے قریب کرتے جاتے درختوں کو، آپ نے 300 درخت لگایا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ایک درخت بھی نہیں مرا، سارے کے سارے چالو ہو گئے، سارے پھلاور ہو گئے۔
سارے چل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سلمان نے وہ کیا کیا، سونے کا انتظام اس کا ہوا نہیں ہوا، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک انڈے کے برابر سونا آیا، تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ سونا لے جاؤ اور یہودی کو دو اور اپنی آزادی کرواؤ وہاں سے۔ تو میں نے کہا جناب یہ 40 اوقیہ کب ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ پورا کر دے گا۔ تو میں نے جا کر تولا تو پورا 40 اوقیہ ہو گیا، وہ میں نے سونا دیا تو میں وہاں پر پھر آزاد ہو گیا۔ تو اس غلامی کے دوران جو ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد ہوئی، اس میں تو میں شریک نہیں ہو سکا، تو بعد میں جتنے غزوات ہیں سب میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ کے ساتھ جو ہے وہ شریک رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خندق کے موقع پر تقریباً کوئی 10 گز برابر جو ہے وہ زمین یا 10 ہاتھ جو ہے وہ صحابہ کے جو ہے وہ ٹولیاں بنائیں اور ان کے ذمہ لگایا کہ تم نے یہ خندق کھودنی ہے۔ تو اب مہاجرین اور انصار جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ سلمان ہمارے ساتھ آئے گا، سلمان ہمارے ساتھ آئے گا، کیونکہ صحت اچھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ سلمان منا، سلمان کا تو ہم اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو ہمارے گھرانے کا فرد ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے جو جنت ہے نا یہ اشتیاق رکھتی ہے کہ یہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں کہ مجھ میں آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کچھ وصیت کریں، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کا علم 4 لوگوں سے سیکھو، اور ان میں سے ایک نام بتایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کچھ سلمان کے بارے میں بتائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی لقمان حکیم کے درجے کا آدمی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی اس امت کا حکیم لقمان کے درجے کا آدمی تھا، جس نے اگلی پچھلی کتابوں کا علم سیکھا اور جس نے جو ہے وہ علم کا سمندر تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ دین کا علم سیکھنے کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک نام جو ہے ان کا بھی لیا تھا کہ دین سیکھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ جمعہ کی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسرے وہ لوگ بھی کہ جو ان سے ملے نہیں ہیں، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، تیسری مرتبہ جب سوال کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، آپ نے آپ کے کندھے کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ سلمان اور اس جیسے لوگ مراد ہیں کہ یہ اگر ایمان اسلام جو ہے وہ زمین سے بلند ترین ستارہ ثریا بھی ہوتا تو سلمان فارسی جیسے لوگ وہاں پر بھی پہنچ جاتے، مجھ پر ایمان لے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان تتولوا، اگر اے عرب و قریشیو، عرب کے رہنے والوں، اے اہل عرب، اگر تم سارے کے سارے ہی پھر جاؤ، کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جگہ ایسے قوم، ایسے لوگ لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ میرے ساتھ پوری وفاداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ اس سے کون مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی جیسے لوگ مراد ہیں، کہ جنہوں نے ہزاروں میل جس نے سفر کیا ہے اور راستے میں جو ہے کوئی ہمت نہیں آ رہی۔ تو ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قریشی نوجوان جو ہے وہ اپنے فضائل بیان کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا لاشا جو ہے نا بدبو چھوڑنی شروع کر دے گا، تو اس کے بعد مجھے میزان کی طرف لے جایا جائے گا، اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے، میرا ترازو بھاری ہوگا تو خوش نصیبوں میں سے ہوں گا، اور اگر میرے اعمال برے ہوں گے تو بد نصیبوں میں سے ہوں گا۔ کیا عاجزی اور انکساری ہے
کہ اتنی بڑی فضیلت والا انسان جو ہے کس قدر جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ شام سے آیا، اس نے ایک توڑی کا گٹھڑا اٹھایا ہوا تھا، تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اونٹ کے بالوں کا ایک پرانا سا بوسیدہ سا کمبل تھا، تو اس نے شخصیت دیکھتے ہوئے کہ ایسے ہی بابا جی ہیں، حالانکہ علاقے کا گورنر ہے، کس قدر سادگی ہے، تو وہ جو توڑی کا گٹھڑا ہے نا اس کے بارے میں کہا یہ بابا جی تو ذرا اٹھا لیں، تو حضرت سلمان فارسی نے وہ گٹھڑا اٹھا لیا۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے کیا غضب کیا، یہ تو ہمارے امیر ہیں، گورنر ہیں، ہمارا حکمران ہے، تو نے اس کو توڑی کا گٹھڑا اٹھا دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہ شخص کہنے لگا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگے اب تو میں تیری منزل تک تجھے پہنچا کے چھوڑوں گا، ایسے میں تجھے راستے میں نہیں چھوڑ گیا ہوں۔ تو کس قدر یہ لوگ تھے، یعنی حکومتیں ملی، سارا کچھ ملا، مگر للہیت اور تقوی کس قدر ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی والی ہو۔ ایک طرف ہمارے بھی حکمران ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ عوام کا پیسہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور کسی عوام بے شک بھوکے مر جائیں تو ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب کر دے جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے اس بات کی کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ لاکھوں لاکھوں روپے جج جو ہے وہ تنخواہیں لینے والے، وہ جب ان کے پاس ایک غریب آدمی جا کر روتا ہے بلبلاتا ہے ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے لیے آسانی ہے، ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے خوشخبریاں پھیلانا، نفرتیں نہ پھیلانا۔ اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق سے رہنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، نہ کہ لوگوں میں انتشار پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح حکمران عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔